اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا۔ سورہ کہف آیات 30 اور 31۔ ان الذین، یقیناً جو لوگ، آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، انا بلا شبہ ہم، لا نضیع نہیں ضائع کریں گے، اجر ثواب اجر بدلہ، من احسن عملا من جس نے بھی احسن اچھا کیا، عملا عمل۔ کفر کرنے والوں کے انجام کے بیان کے بعد کہ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہوں گے ان کی حالت تو یہ ہوگی کہ انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس سے ان کے منہ بھن جائیں گے۔ اب اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں، فمن شاء فلیؤمن، پس جو چاہے ایمان لائے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ اولئک، وہی لوگ ہیں، لہم ان کے واسطے ہے، جنات باغات، عدن ہمیشہ کے، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہم الانہار اس میں نہریں، ایسے باغات کہ جن باغوں میں نہریں بہہ رہی ہوں، یحلون انہیں پہنایا جائے گا، فیہا ان جنتوں میں، من اساور کنگن، من ذہب سونے کے۔ یاد رہے کہ جو لوگ ایمان لانے والے تھے وہ زیادہ تر غرباء فقراء لوگ تھے، اور جو امیر لوگ تھے، غنی لوگ تھے، وہ ان لوگوں کی غربت کے سبب ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، انہیں حقیر سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے ان کے صلے کے بیان میں ان چیزوں کو خاص طور پر نمایاں ذکر کیا گیا ہے جو وقت کے امراء کے لیے سرمایہ فخر و ناز تھا۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، ہم ان نیک کار لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، اور ان کے لیے ہمیشگی کے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ اور وہ پہنیں گے، ثِيَابًا کپڑے، خضراً سبز، تو جو ان کی پوشاک ہوگی وہ سبز رنگ کی ہوگی، من سندس سندس کی، وَإِسْتَبْرَقٍ اور استبرق سے تیار شدہ۔ تو اس پوشاک خاص کو سندس اور استبرق کے میٹیریل سے تیار کیا جائے گا۔ متکئین وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا ان جنتوں میں، علی الارائک تختوں پر۔ ارائک اریکہ کی جمع ہے، اور یہ لفظ موجودہ دور میں صوفے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ بیٹھنے کی جگہ جو انسان کی زیب و زینت کو بڑھا دے۔ تو یقیناً اس دنیا میں جو لوگ اس طرح کی فخریہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے کئی گناہ بہتر چیزیں ان کے پہننے کے لیے، ان کے بیٹھنے کے لیے اور ان کی آرام کے لیے مہیا فرمائیں گے۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ متشابہات ہیں، تشبیہات ہیں، تمثیلات ہیں، اس عالم کی منظر کشی کرنے کے لیے جسے ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید ہمارے لیے وہ مثالیں پیش کرتا ہے جو ہماری سمجھ میں آ جائیں، جیسے دوزخ کے لیے لفظ محل استعمال ہوا، کھولتا ہوا پانی، اور پھر جنت کے کنگن، سندس، استبرق، ان کی مثالیں تو دی گئی ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیسی ہوگی اس سے ہم آشنا نہیں ہیں، کیونکہ وہ جنت تو اتنی اعلیٰ جنت ہے کہ نہ کوئی دل اس کے بارے میں خیال لا سکتا ہے۔
نہ کوئی دماغ اس کے بارے میں تصور کر سکتا ہے، وہ تو وہاں جا کر ہی انسان کو پتہ چلے گا۔ نعم الثواب، کیا ہی خوب صلہ ہے، کیا ہی خوب بدلہ ہے، وحسنت، اور بہترین ہے، مرتفقہ، ٹھکانہ۔ اہل جہنم کے بارے میں فرمایا تھا بئس الشراب، کیا ہی برا پینا ہے، وساعت مرتفقہ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اہل جنت کے بارے میں فرمایا نعم الثواب، کیا ہی بہترین صلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے اہل جنت کا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جنت فردوس عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔